السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ رول ہے، چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمزۃ الوصل کہتے ہیں اس الف کو۔ بعض دفعہ اس الف کے اوپر چھوٹا سا صاد بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو یہ میں نے صرف نیچے نشان لگائے ہوئے ہیں، یہ کوئی حرکات نہیں ہے، یہ صرف حمزۃ الوصل کا بتانے کا، اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل اور اس میں ہم حرکات کو کیسے لگائیں گے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہوتی اور آگے یا تو تشدید ہوتا ہے یا تو پھر جزم ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانا ہے، یہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد لام ہو، یعنی اس الف کے بعد لام ہوگا تو ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے۔ جیسے الف اور پھر سیکنڈ لیٹر لام، الف کے بعد ہمیں لام نظر آئے گا تو ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے۔ تو یہ چیز ہم نے اچھے سے ذہن نشین کرنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں الف کے بعد لام نظر آئے گا تو ہم اس پہ زبر لگائیں گے۔ تو اب اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے الذین، اس کو ہم پڑھیں گے الذین۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر حرکات لگا دیتے ہیں، الذین، اور پھر یہ ہے الحمد، یہاں پر زبر آ گئی کیونکہ الف کے بعد ہے لام۔ الرحمن، الرحمن کے اوپر بھی ہم نے زبر لگا دی۔ اب یہ ہو گیا الذین، الحمد، الرحمن۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ پہلا لفظ الف جس پہ کوئی حرکہ نہیں ہوگی اور پھر لام۔ بعض دفعہ پیچھے سے کوئی لفظ ملتا ہوا آتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں وَمَسْتَكَانُوا، تو بیچ میں حمزۃ الوصل ہے، اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے، لیکن ہم اب اس کو پڑھیں گے نہیں کیونکہ ہم میم کو سین سے ملا رہے ہیں، میم پہ جزم کی وجہ سے۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے وَمَسْتَكَانُوا، لیکن اگر وما نہیں ہوتا اور ہمارے پاس یہ لفظ شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے، یعنی اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہے اور پھر سین ہے اور پھر سین پہ ہے جزم، سین ہے، تا ہے، کوئی بھی اس کے بعد لفظ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو اب ہم اس پہ کون سی حرکہ لگائیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد لام نہیں ہے تو ہم زبر تو لگائیں گے نہیں۔ تو اب ہم اس کے تھرڈ والے لیٹر کو دیکھیں گے، تیسرا والا حروف کون سا ہے۔ اب ہم نے تیسرے والے حروف کی حرکہ دیکھنی ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو پھر ہم اس پہ وہ حرکہ لگائیں گے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ جب بھی تیسرے حروف پہ، یعنی تیسرا حروف کہاں سے؟ الف سے گننا ہے، الف ایک، سین دو اور یہ تا تیسرا حروف ہے، تو ہم نے تیسرے حروف کی حرکہ کو دیکھنا ہے، اگر اس پہ زبر ہے یا زیر ہے، دونوں میں سے جو بھی ہے تو ہم اس پہ زیر لگائیں گے۔ تو پھر ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے، یہ ہم نے زیر لگا دی، تو اب یہ بن گیا استکانوا، استکانوا۔ اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے کیونکہ استکانوا پہلے تو وما کے ساتھ مل رہا تھا تو یہ بن رہا تھا ومستکانوا، آگے کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، پھر حمزۃ الوصل ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ پروناؤنس نہیں ہوتا، اسے نہیں پڑھا جاتا، ہم صرف پچھلے والے لفظ کو سین سے ملا دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ خالی ہمیں نظر آتا ہے، جیسے الف اور پھر ہمیں اس پہ کوئی حرکہ نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس پہ زیر لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس کی تیسرے لیٹر کو دیکھنا ہے کہ تیسرے لیٹر پہ زبر ہے یا زیر، دونوں صورتوں میں چاہے اس پہ زیر ہوگی چاہے زبر، تو اس پہ زیر ہی لگے گی۔ اگر تیسرے حروف پر زبر ہو یا زیر ہوگی تو زیر ہی لگے گی، کیونکہ زبر ہم الف اور لام کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم الف اور لام کی دیکھنے کے بعد پھر ہم اس کو زبر ہم یہاں لگائیں گے، تو ہم جب اس پہ زبر اور زیر دیکھیں گے، تیسرے ورڈ پہ زبر یا زیر دیکھیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر زیر ہی لگائیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا زبر کو کہ جب تیسرے لیٹر پہ زبر ہوگی تو ہم اس پہ زیر لگائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا،
تو ہم نے اس کے اوپر الف کے اوپر کیا لگانا ہے؟ زیر. الف کے اوپر ہم نے زیر لگانی ہے، کیونکہ ہمارے جو تیسرا ورڈ ہے، جو ہمارے پاس تیسرا ورڈ ہے، جیسے الف غین فا، فا کے نیچے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، فا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، 1 2 3. تو ہم نے تیسرے لفظ کی حرکہ کو دیکھنی ہے، چاہے وہ زبر ہو اوپر چاہے وہ زیر ہو، تو ہم نے زیر ہی لگانی ہے اس پہ. تو ہم جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو نون غین سے مل جائے گا، تو یہ حمزۃ الوصل ہم نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھا نون کو غین سے ملا کر پڑھیں گے. ربنا اغفر لنا. اسی طرح ہم اب دیکھیں گے کہ ہم نے جب زبر لگائی تب بھی ہم نے زیر لگائی پہلے حرف پہ یعنی الف پہ، اور جب زیر ہم نے تیسرے حرف پہ پڑھی، یہ دیکھیں الف غین اور فا، تو ہم نے فا کے نیچے زیر دیکھی ہے تو ہم اس کے نیچے زیر ہی لگائیں گے، الف کے نیچے زیر لگائیں گے. اور یہاں پر دیکھیں استکانو کے تا کے اوپر ہم نے زبر دیکھی تب بھی ہم نے زیر ہی لگائی ہے، تو ہم جب زبر اور زیر پڑھیں گے تو زیر ہی لگائیں گے. پھر ہم آ جاتے ہیں پیش ہم کیسے لگائیں گے؟ پیش کو لگانے کے لیے ہم اسی طرح تیسرا ورڈ دیکھیں گے، جیسے الف حمزۃ الوصل پھر دال پھر خا، 1 2 3 تیسرے ورڈ پہ پیش ہے، تو اب ہم اس کے اوپر پیش لگا دیں گے. زبر اور زیر کی صورت میں زیر ہی لگے گی، پیش کی صورت میں پیش لگے گی. بہت آسان ہے، صرف تھوڑا سا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب الف اور لام ہوگا تو زبر لگے گی، جب زبر اور زیر ہوگی تو زیر لگے گی، صرف زیر، چاہے وہ اوپر جیسے تا پہ زبر ہے، غائن پہ فا کے نیچے زیر ہے، تو دونوں صورتوں میں زیر لگی. لیکن جب پیش آ جائے گا تیسرے حرف پہ تو پھر ہم الف کے اوپر پیش لگا کر اس کو پڑھیں گے ادخلوا. اس کے اوپر ہم پیش لگا دیتے ادخلوا. اسی طرح اقتلوا، 1 2 3 تا کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر بھی پیش آ جائے گا اقتلوا. تو اب ہم الحمدللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ تیسرے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو تیسرا حرف ہے 1 2 3 دونوں کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کے اوپر پیش لگائیں گے. الف اور لام کے بعد دیکھیں گے تو زبر لگائیں گے، اور اگر ہم تیسرے لفظ کے اوپر زبر دیکھیں گے اور تیسرے پہ زیر دیکھیں گے تو صرف زیر لگائیں گے دونوں صورتوں میں. اور جب تیسرے حرف پہ، تیسرا حرف ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں اس کی حرکہ، اس کے اوپر تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم اس لفظ کے اوپر پیش لگائیں گے ادخلوا اقتلوا. اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ ہم. زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ الذین الف پہ زبر لگا دی، الرحمن استکانوا زیر لگ گئی، اغفر لنا زیر لگ گئی، ادخلوا پیش لگ گئی، اقتلوا پیش لگ گئی. الحمدللہ آج ہمارا حمزۃ الوصل الحمدللہ ہم نے اس کو سمجھا. اب اس کو ہم نے یاد رکھنے، اس کے مخارج، اس کی حرکات، تیسرے لفظ کی حرکہ کو دیکھنی ہے، اور جب ہم الف اور لام دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے زبر لگانی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.